الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ مشہور لیکن ضعیف روایات، اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے ایک بہت ہی مشہور روایت کا انتخاب کیا ہے جو کہ عوام الناس میں بہت مشہور ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہم ہر دوسرا بندہ بھی جو ہے وہ اس کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ علم کی فضیلت کے حوالے سے بیان ہوتی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ کیا واقعتاً یہ روایت ہے، حدیث ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ وہ روایت کیا ہے؟ اطلب العلم ولو بالصین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو یہ فرمان رسول کا نام لے کر عوام الناس اس کو بیان کرتے ہیں اور بڑی شد و مد کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو بالصین، کہ جی علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ بہت سارے سکولز اور بہت سارے کالجز کے مین گیٹ پر بھی یہ بڑا کر کے انہوں نے لکھوایا ہوتا ہے کہ جی علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور نام ساتھ لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میں ایک بات اس سے پہلے کہ اس پر میں گفتگو کروں، آپ تمام حضرات کو الرٹ کرنے کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ یہ حدیث رسول بیان کرنے کا جو معاملہ ہے نا، انتہا درجے کا نازک معاملہ ہے۔ اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ انتہائی احتیاط کریں، اور جب تک کسی ماہر فن کے ذریعے سے معلوم نہ کر لیں کہ یہ جو ہم نے کہ روایت سنی ہے اس کا کیا حال ہے، اس وقت تک آپ اپنی زبان پر ایسی کوئی روایت نہ لے کے آئیں، یا کوشش کریں کہ کچھ کتب علماء نے ایسی مرتب کی ہیں جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ صحیح اور حسن احادیث جو ہیں اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، تو آپ وہ کتب جو ہے اس کو خریدیں اور اس میں سے اس قسم کی جو احادیث ہیں جس کے بارے میں پختہ یقین ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں اور کسی نے اس پر جرح نہیں کی، ایسی احادیث آپ بیان بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کل واٹس ایپ پر ہر بات جو ہے وہ ہم حدیث رسول کہہ کر ہم آگے پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ جو ہے یہ پھیلانے کا ہر اس شخص کو گناہ ہوگا کہ جو کوئی بات آگے بغیر تحقیق کے جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو اس کے شوقین ہیں کہ واٹس ایپ پر اچھی باتیں، دینی باتیں جو ہیں وہ آگے سے آگے پھیلاتے ہیں بغیر اس کہ وہ اس کی تحقیق کر سکیں، تو ان کے لیے زیادہ میں عرض کروں گا کہ وہ انتہائی محتاط رہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے جو مجھ سے جس نے ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو۔ متواتر حدیث ہے اور تقریباً تمام احادیث کی کتب کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو یہ کتنا سخت قسم کا جو ہے نا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے وعید ہے کہ جو بات بیان ایسی کرتا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے بیان کر دے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ ذرا محتاط رہیے اور ہر بات کو حدیث رسول کہہ کر آگے مت پھیلائیں جب تک کہ آپ اس کو صحیح طور پر اس کی تحقیق نہ کر لیں، اس کے ماہرین علماء جو ہیں ان سے رابطہ کر کے۔ بہرحال یہ روایت جو ہے یہ بہت زیادہ ہی مشہور ہے۔ ہم اپنے کالج کے دور میں بھی ہم نے اس کو جو ہے وہ جگہ جگہ اپنے اساتذہ سے سنا۔ کالج کے جو ہمارے پروفیسرز حضرات تھے وہ علم کی فضیلت میں بڑی آسانی کے ساتھ بہت ہی پیار سے اور جو ہے نا وہ بڑے طریقے سے اس کو ایسے بیان کرتے تھے کہ جیسے یہ بہت بڑی فضیلت کی ایک روایت، اور ہم بھی کبھی ہم نے توجہ نہیں دی، لیکن جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس راستے میں قبول کیا تو ہم نے پھر جب اس قدم رکھا اس میدان میں تو ہمیں اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر یہ چیزیں نصیب ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ بہت ساری باتیں جو ہم زندگی میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ باتیں درست نہیں ہیں، لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ جو روایت ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یہ روایت اس کی جو اصل ہے وہ شعب الایمان للبیہقی، امام بہقی رحمہ اللہ جو ہے ان کی کتاب ہے شعب الایمان، تو اس میں یہ حدیث ہے 1663 نمبر پر یہ روایت پائی جاتی ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
فرماتے ہیں اخبرنا ابو محمد الاصفہانی اخبرنا ابو سعید بن زیاد حدثنا جعفر بن عامر العسکری قال حدثنا حسن بن عطیہ عن ابی عاتقہ وفی روایت ابی عبداللہ حدثنا ابو عاتقہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم ولو بالسین. یہ روایت پائی جاتی ہے شعب الایمان للبیہقی میں. اس میں ایک راوی ہے ابو عاتقہ. یہ انتہائی سخت مجروح ہے. محدثین نے اس پر جو ہے وہ منکر الحدیث کی جرح کی ہے اور یہ بڑی سخت جرح ہوتی ہے. جرح مفسر ہوتی ہے کسی پر منکر الحدیث کی جرح کرنا. امام ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ روایت قطعاً ثابت نہیں ہے, کسی طریقے پر بھی کوئی اصل نہیں ہے اس روایت کی. اور الکامل ابن عدی میں ابو عاتقہ پر بڑی سخت جرح کی گئی ہے اور اس کو منکر الحدیث کہا گیا ہے. تو کتب اسماء و رجال کی طرف مزید آپ اس کی مراجعت کر سکتے ہیں اور محققین علماء جو امانت و دیانت کے ساتھ جو معروف ہیں, جن پر آپ کو اعتماد ہے, آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں گے تو وہ ضرور اس روایت کی علتیں اور خرابیاں آپ کو بتائیں گے کہ یہ مشہور روایت ہے لیکن یہ قطعاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. آپ اپنا قول بیان کر کے کہہ سکتے ہیں. ایک صاحب تھے, ان کے سامنے جب یہ روایت آئی تو میں بھی ان کے پاس تھا, تو انہوں نے اس روایت کی تعویل یہ کی کہ بھئی اصل میں اس زمانے میں چین بہت دور پڑتا تھا تو لوگ جو ہیں بڑی دور اس کو سمجھتے تھے, اس لیے رسول اللہ نے فرما دیا کہ علم کی فضیلت کے بارے میں علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین یعنی دور ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو میں نے کہا کہ آپ کی تعویل جو ہے یہ اس وقت اچھی ہوتی ہے, صحیح ہوتی جب یہ روایت سندن ثابت بھی ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً ایسا فرمایا ہے, تب آپ اس کی تعویل کرتے. لیکن یہ بات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت ہی نہیں ہے, تو پھر کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کی, جب ایک روایت ہی ثابت نہیں ہے تو پھر اس کی تعویل جو ہوتی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. تو لہٰذا سندن یہ روایت قطعاً ثابت نہیں ہے. اور چین کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ممالک تھے جو ان سے بھی زیادہ دور تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ ممالک تھے, تو آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا کہ وہ زیادہ دور تھے اس سے. بہرحال حتمی بات یہی ہے کہ یہ روایت عام عوام میں پھیلی ہوئی ہے, بلکہ بڑوں میں یہ پھیلی ہوئی ہے, بلکہ اسکول کالجز کے مین گیٹس پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ روایت قطعاً ثابت نہیں ہے.